گفتگو تھی، اب میں صرف حدیثیں ہی پڑھوں گا، اگر وقت ملا تو 7 سے 8 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں لانے کا کیا مقصد تھا آپ کو؟ آج عجیب قسم کی تبلیغ کی جاتی ہے، جہاں حاجیوں کے کیمپ لگے ہوتے ہیں، حاجی کہلانے والے عالم، فاضل، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے القابات ہیں ان کے، علامت الدہر، بڑا پھنے کا، وہ جب لوگوں کو حج کے مسائل سکھاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں حج کے لیے جا رہے ہو تو زیادہ ثواب مکے کا ہے، یعنی مکے میں 1 نیکی کرو تو 1 لاکھ، مدینے میں 1 نیکی کرو تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو مکے میں اجر زیادہ ہے، مدینے میں اجر کم ہے، زیادہ عرصہ ٹھہرنا ہو تو مکے میں رہنا، مدینے میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کم بختی ان لوگوں کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر مدینے جانا ہے تو سرکار کے روزے کی نیت کر کے نہ جانا، یہ شرک ہے، بلکہ مسجد نبی شریف کی نیت کر کے جانا۔ اب میں اس کا جواب نہیں دوں گا، یہ جواب حضور خود دیں گے، کہو نا سبحان اللہ۔ اب میں جب حدیثیں پڑھوں گا صحیح بالکل روایتوں کے ساتھ، متن کے ساتھ، جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار کے روزے کا کیا مقام ہے، سرکار کی قبر کا کیا مقام ہے۔ اور ایسے لوگوں کو سرکار پہلے ہی جانتے تھے کہ وقت آئے گا، فتنے اٹھیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، میرے روزے پہ آنے سے منع کریں گے، میری قبر پہ آنے سے منع کریں گے۔ حضور نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ میری قبر کا دیدار کرے گا تو ملے گا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ آئیے ذرا سنیے، سرکار نے پہلی حدیث پاک ارشاد فرمایا، من زار قبری بعد وفاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، فکأنما ارانی فی حیاتی، کہو نا سبحان اللہ، فکأنما زارانی فی حیاتی۔ دوبارہ حدیث پاک پڑھتا ہوں، فرمایا من زار قبری بعد وفاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، فکأنما زارانی فی حیاتی، ایسی ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں مجھ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ ہائے ہائے، میری وفات کے بعد، یعنی جو سکون و قرار، جو تسکین و لذت و قرار، جو تسکین و لذت و دیدار، جو شوق و ذوق، جو کیفیت و حالت تمہیں میرے بددعا کے چہرے کو دیکھ کر ملا کرتی تھی، جب میرا وصال ظاہری ہو جائے، میری قبر کا دیدار کرو گے، وہی کیفیت، وہی ذوق، وہی شوق تمہیں اللہ اسی طرح عطا فرمائے گا۔ یہ ہے سرکار کی قبر کا دیدار، سبحان اللہ۔ اور پھر تیسری حدیث پاک، یہ جو پہلے بیان کی وہ طبرانی صغیر کی حدیث پاک ہے، ابن حبان دار قطری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، استغفر اللہ، فرمایا کہ جس نے حج کیا اور مجھ مصطفیٰ کے روزے کا دیدار نہ کیا، اس نے مجھ مصطفیٰ پہ ظلم کیا۔ اب مجھے بتائیں وہ لوگ تو کہتے کیا کرو گے مدینہ شریف جا کے، مکے میں زیادہ اجر ہے، مدینے جانا تو سرکار کے روزے کا نیت نہ کرنا معاذاللہ شرک ہے، استغفر اللہ۔ اور حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے حج کیا ولم یزرنی، اور میرے دیدار کو نہ آیا، میرے روزے پہ نہ آیا، فقط جفانی، اس نے مجھ مصطفیٰ پہ ظلم ڈھایا ہے۔ کس میں اتنی ہمت ہے جو نبی پاک علیہ السلام پہ ظلم کر سکے؟ یعنی حضور نے اپنے علم نبوت سے پہلے ہی جان لیا تھا فتنے اٹھے گئے، بد مذہب پیدا ہوں گے، لوگوں کو ورگلایا جائے گا، صراط مستقیم سے ہٹایا جائے گا، انہیں میری محبت سے دور کیا جائے گا۔ سرکار جانتے تھے، نادانوں کیسی جھوٹی تبلیغ کا ڈھونگ رچا رکھا ہے تم نے، امت کو زیارت سے دور ہٹاتے ہو، سرکار کے دل کو دکھاتے ہو، مدینے سے دور کرتے ہو لوگوں کو، اور امت مصطفیٰ کو غلط گائیڈ کرتے ہو۔ حضور کیسے ناراض ہوتے ہوں گے، دل مصطفیٰ کیسے غمگین ہو جاتا ہوگا۔ اور فرمایا اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ اب کون ہے جو ظلم کرے معاذ اللہ؟ امام فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ قرآن کریم کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ، اے لوگوں جب اپنی جالوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ کوئی ظہور کی حیاتی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ یعنی سرکار جب حیاتی ظاہری میں موجود تھے تو گناہ سرزد ہو جائیں تو سرکار کے پاس آؤ، ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہ جاؤ۔ کہاں جاؤ؟
یعنی وسیلہ مصطفیٰ پکڑو تاکہ تمہارے گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ حبیب کی ذات ہو جائے، مصطفیٰ کو وسیلہ بناؤ۔ اور فرمایا پہلے میرے حبیب کے پاس آؤ۔ مجرم بلائے آئے ہیں، یعنی مجرموں کو بلایا جا رہا ہے کہ مجرموں گناہ کر لیے، چہرہ چھپانے کے لائق نہ رہا، لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں آؤ، پھر رد ہو کب یہ شان، یہ کریموں کے در کی ہے۔ مصطفیٰ تو کریم اور سخی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار رد فرما دیں؟ وہاں جا کے مانگو۔ اور ایک عرابی کو دیکھا، صحیح حدیث پاک ہے کہ وہ جب اس نے آیت پاک سنی تو وہ سرکار کی قبر کے پاس آیا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی قبر کی مٹی شروع کا زمانہ تھا، وہ مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنا شروع ہو گیا، رو رہا زاروں قطار، عرض کرتا کہ حضور ہمیں رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ مسجد نبی شریف بھی تھی، مسجد حرام بھی تھی، بیت اللہ بھی تھا، طواف زیارہ بھی تھا، صفا مروہ کی سعی بھی تھی، سارے ارکان حج، ہر چیز کو چھوڑ کر مصطفیٰ بھی قبر کے آ کر قبر پہ سر رکھ کر مٹی کو سر پہ ڈالنا، یہ کیا شرک ہو گیا معاذ اللہ؟ ارے نہیں، ان صحابیوں سے سنو، ان صحابیوں کے عمل کو دیکھو۔ مٹی سر پہ ڈالی اور کہا کہ یہ آیت جب میں نے پڑھی کہ رب کہتا ہے جب گناہ کر جاؤ تو میرے مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہو جو، حضور میں آ گیا، جرم کر کے آپ کے پاس آ گیا، اب میری ڈور آپ کے ہاتھوں میں ہے، چاہے تو قبول کر لو چاہے تو قبول نہ کرو۔ اسی وقت قبر سے آواز آئی، کیا کہتا ہے؟ قد غفرت لک، جا تیری بخشش کر دی گئی، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بریلی کا تاجدار یہاں بھی بولا اور ان لوگوں کو جواب دے کے منہ پہ تماچا ایسا مارا اور قیامت تک لی بد مذہب کا منہ بند کر دیا۔ فرمایا آسی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدو، چہیتا بیٹا ہوتا ہے نا، آسی گناہ گار، کہا زاہدو نیکوکارو تم بڑے چہیتے بنتے ہو، یہ گناہ گار جن کے دل میں محبوب کی محبت ہے وہ بھی مصطفیٰ کا چہیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو فرماتے ہیں آسی بھی ہیں چہیتے، آسی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر بشر کی ہے، یعنی مکہ نہیں کہ جہاں ایک نیکی کی تو 1,00,000 نیکیاں، ایک گناہ کیا تو 1,00,000 گناہوں کا، استغفر اللہ، ایک گناہ کیا تو 1,00,000 گناہ لکھے جائیں۔ فرمایا یہ مکہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دیار ہے، نیکی کرو گے تو 50,000 نیکیاں اوپر ملیں گی، گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ ملے گا، 50,000 نہیں ملے گا۔ ہاں ہے۔ تو فرماتے مکہ نہیں کہ جانچ، یعنی جانچ پڑتال، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر شر کی ہے، جہاں نیکی کی تو زیادہ اجر، گناہ کیا تو بھی زیادہ، یہ مدینہ ہے، یہ سرکار کا کرم بلائے کرم ہے۔ آئیے حدیث پاک سنیے، دار قطنی طبرانی معجم کبیر مجمع الزواہد جلد 4 اس کی، حضور نے ارشاد فرمایا من جاءنی زائرا، جو میری زیارت کے لیے آیا، یہ عام ہے، کوئی بھی ہو، گناہگار ہو نیک ہو، قیامت تک کے لیے جو میری زیارت کے لیے آیا، لا تعملوا حاجتن، اس سے اور کوئی بھی حاجت نہیں تھی، کوئی بھی کام نہیں تھا، سیر و صحت کے لیے نہیں آیا، کام کاج کے لیے نہیں آیا، عمرے کے لیے نہیں آیا، حج کے لیے نہیں آیا، مقام مقدسہ کا دیدار کرنے کے لیے نہیں آیا، اور کوئی کام نہیں تھا، آقا تو پھر کس کے لیے آیا؟ فرمایا الا زیارت، فقط مجھ مصطفیٰ کے دیدار کے لیے آیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ محدثین نے شرح اس کی لکھی ہے، اور کوئی ارادہ نہیں اور کوئی کام نہیں، تو کس کے لیے آیا؟ فرمایا مجھ مصطفیٰ کیا زیارت کرنے کے لیے آیا، تو فرمایا ملے گا کیا؟ کان علی حقاً، مجھ مصطفیٰ پہ واجب ہو گیا ان اکون له شفیع یوم القیامت، کہ میں مصطفیٰ قیامت کے دن اپنے گنہگار بندے کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پہ واجب ہو گیا، جس کی کوئی غرض نہیں، کوئی قصد نہیں، سیر و سیاحت کا کوئی ارادہ نہیں، مال تجارت نہیں، صنعت تجارت نہیں، حج و عمرے کی نیت نہیں، زیارت مقدسہ کا بھی نیت نہیں، آیا تو صرف مجھ مصطفیٰ کے روزے کے لیے آیا، میری قبر کو دیکھنے کے لیے آیا، میرے سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے آیا۔ فرمایا میرے لوگوں، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک
کوئی بھی اس نیت سے آتا رہے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرتا رہوں گا۔ اللہ یا رسول اللہ یا اس سے علماء کرام فرماتے ہیں، اس سے مسئلہ یہ نکلا زندگی میں ایک بار صرف حج عمرے کے لیے نہیں، صرف سرکار کے روزے کا دیدار کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ امام مالک کو دیکھو وہ مدینے سے باہر ہی نہیں نکلتے، کیوں؟ مدینے سے باہر کے موت آ گئی تو میں تو مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان لوگوں سے پوچھو کیا ہے مدینہ شریف، جو وہاں کے انوار و تجلیات کو اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، معصوم ملائکہ کو اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، 70,000 صبح ہو 70,000 شام۔ میرے امام فرماتے ہیں جو 70,000 صبح آتے ہیں فرشتے، حدیث پاک کے اندر 70,000 شام کو آتے ہیں سرکار کے روزے پہ اور آ کے درود پڑھتے ہیں، پھر قیامت تک یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی اتنی مخلوق ہے یہ، 70,000 صبح 140 1,40,000 صاحب فرشتے، 1,40,000 فرشتے جو 24 گھنٹوں میں آتے ہیں، جو ایک بار آ گیا پھر دوبارہ نہ آئے۔ لیکن آج سے ہی فرمایا گناہ گار کو دیکھو، جب چاہے آئے، جتنا وقت چاہے دے، بار بار آئے، مصطفیٰ کے روزے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھتا رہے۔ یہ ہمارے لیے ہے، حضور کے عاشقوں کے لیے، مصطفیٰ کے محبوبوں کے لیے۔ آئیے حدیث پاک سنیے اور اپنے بیان کو پھر 3-4 حدیث پاک اختتام کی طرف لاتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حج الی مکہ تھا، جس نے مکے کا حج کیا، ثم قاصدنی فی مسجدی، پھر میری مسجد میں میرا ارادہ کیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا نا میں جواب نہیں دوں گا، سرکار دیں گے۔ حضور 1400 سال پہلی جواب، جو لوگ کہتے ہیں مدینے نہیں جانا، کیا کرو گے؟ جانا تو سرکار کے روزے کی نیت سے نہ جانا، شرک ہو جائے گا، مسجد کی نیت سے جانا۔ سرکار پہلے فرما چکے، جس نے حج کیا اور پھر اس نے میری مسجد میں، میری مسجد کا نہیں بلکہ مجھ مصطفیٰ کا ارادہ کیا۔ یعنی کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ سرکار کے روزے کا دیدار کرنے کے لیے۔ جب حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اٹھا بریلی کا تاجدار، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، دیکھ مدینے کی طرف، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ فرمایا وہ مدینہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا اس روایت کو کہ جب حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھے، بتوں کو توڑا، تو سرکار نے فرمایا اذان دے۔ عرض کرتے حضور کہاں منہ کروں؟ میں نیچے تھا تو 4 چکور کعبہ تھا، نیچے تھا تو چاروں طرف کہیں منہ کروں تو کعبہ تھا، سرکار کعبے کی چھت پہ آ گیا، اب کہاں منہ کروں؟ فرمایا بلال پریشان نہ ہو، مجھ مصطفیٰ کو دیکھ، میں کعبہ ہوں، میں قبلہ ہوں، مجھے دیکھ کے اذان دے۔ تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، ارے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ کعبے کا کعبہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، فرمائے اہل سنت، سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ثم قاصد الی مسجدی، پھر میری مسجد کا ارادہ، نہ میری مسجد میں مجھ مصطفیٰ کا ارادہ کیا۔ وہاں حج کیا، شرائط بڑی سخت ہیں، احرام نہیں پہنے گا تو حج نہیں ہوا، حلق کرے، تقصیر کروائے یہ واجب ہے، قربانی کرے یہ ضروری ہے، صفا مروہ کی صحیح کرے، کعبے کا طواف کرے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھے، شیطان کو پتھر مارے، ہیں بال نہ ٹوٹے، کتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے باوجود کوئی اس کے پاس ترازو نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ میرا حج قبول ہو گیا، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، یہ کہہ سکے کہ میرا عمرہ قبول ہو گیا، کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا۔ ایک ہے مرد کلندر، ایک ہے نبیوں کا امام کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تو حج کو جا، عمرے کو جا، تو پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میری زیارت کے لیے تو میں وعدہ کر کے کہتا ہوں کہ میری مسجد میں میرے روزے کا دیدار کرنے کے لیے آئے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کتبت لہ حجتان مبرورتان، یا رب تجھے 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر،
اللہ ارے رسالت، ارے رسالت، ارے تحقیق، ارے حیدری، ارے غوثیہ۔ پھر تبلیغی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، شرم کرو۔ سرکار کے روزے پہ جانے سے منع کرتے ہو، حضور کی قبر کو شرک کہتے ہو، اور یہاں تو 2 مقبول حجوں کا ثواب حضور عطا فرما رہے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، حضور جو فرماتے ہیں وہی خدا ہوتا ہے۔ وما ینطق عن الہوا، کیا کہنا؟ خود سے نہیں کہتے، خواہشات سے نہیں بولتے، بلکہ حبیب جو بھی فرماتے ہیں وہ وہی خدا بندی ہوا کرتی ہے۔ تو فرمایا میرے روزے کے دیدار کرنے کے لیے آؤ گے تو 2 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ اب یہ موضوع میں نے کیوں رکھا؟ کیونکہ حج ادا کر کے اب لوگ مدینے کی طرف رواں دواں ہیں، ارکان حج ادا کر کے اب لوگ مدینے کی طرف رواں دواں، کوئی جا چکے، کوئی جا رہے ہیں، کوئی جائیں گے۔ تو یہ مدینہ شریف کا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے۔ بے حب نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، نہیں آتی بخاری۔ یہ سرکار کی محبت کے بغیر کہاں بخاری پڑھنی آتی ہے؟ یہ اچھی عبارت پڑھنا ہے، زبردر پیش لگا دینا، کیا یہ علم ہے؟ نہیں، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، وہ بھی تو فرشتوں کا استاد تھا، مردود ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کر گیا۔ تو علم والا نبی کی گستاخی کرے تو وہ علم نہ بچا سکا۔ قرآن فرماتا وہ کان من الکافرین، فتویٰ دے دیا، وہ کافر ہو گیا، ازلی ابدی مردود شیطان جہنمی ہو گیا۔ علم نہیں بچا سکتا، نسبت مصطفیٰ بچا سکتی ہے۔ علم پہ ناز نہ کر، اپنی نسبت پہ ناز کر۔ نسبت اچھی ہوئی تو خدا کی قسم حشر اچھوں کے ساتھ ہوگا۔ چھٹی حدیث بات، سرکار نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر سے وضو کیا، ثم اتا مسجد قباء، پھر میری مسجد قباء میں آیا، سب سے پہلے زمین پہ کیا بنی؟ مسجد، اللہ کا گھر بنا نا۔ اور جب سرکار نے مکے سے مدینے ہجرت کی تو سب سے پہلے کس کو بنایا؟ مسجد قباء کو، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ بھی مدینہ شریف کے اندر ہے، مصطفیٰ کی محبوب مسجد ہے، حضور بڑا پیار کرتے ہیں اسے۔ اب ذرا سنیے نا، مسجد قباء میں ایک نماز پڑھی تو کیا ملا؟ اب ذرا سنیے، آنکھیں کھول کے دیکھیں اور کان کھول کے سنیں کہ کیا ملے گا اس کو۔ یہ مسجد نبی شریف نہیں کہ جہاں سرکار کا روزہ ہے، یہ مسجد قباء ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے۔ ایسے اینٹیں اٹھا کے سرکار نے دی ہیں، ہائے ہائے، مٹی اٹھا کے لگائیے اپنے صحابہ کے ساتھ، جہاں یہ دلہ کے ہاتھ لگے ہوں، جہاں وہ جسم لگا ہو کہ جو رب کے عرش سے افضل ہے، جو کعبے سے افضل ہے۔ یہ تو تمام مکاتب فکر کے نزدیک سرکار جہاں آرام فرما رہے۔ امام قاضی ایاز شفا شیر میں لکھتے ہیں، اس کی شرح کے اندر نسیم الریاض کے اندر امام کفاجی لکھتے ہیں کہ جو مٹی مصطفیٰ کے جسم کو لگی ہے، مٹی کی کیا عزت ہے؟ ایک بات ہے آپ کے پاؤں کے نیچے آتی ہے، لیکن جب لگی مصطفیٰ کے جسم کو، فرمایا اب یہ جو کعبہ دیکھو اس سے بھی افضل، عرش جو دیکھا نہیں اس سے بھی افضل، 18,000 عالم سے افضل، مٹی لگے ان کا یہ مقام۔ تو فرمایا امام خفاجی نے کہ جن کو سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی منی و آنا منہ، علی مجھ سے میں علی سے، حسین منی و آنا منہ، حسین مجھ سے میں اس سے۔ تو جو مصطفیٰ کے دل کے پارے ہو وہ بھی رب کے عرش سے افضل والا ہے۔ یہ ہے مقام ان کا پنج تن پاک کا، کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ یہ مقام پنج تن پاک ہے، مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہو گئی کہ جو سرکار کا جسم کا جز نہیں غیر ہے، اور جو مصطفیٰ کے جسم کے ٹکڑے ہیں، جن کا فرمایا علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت۔ میرے ماں فرماتے ہیں کہ گوشت خون ملا کے ایسے کر دیا مصطفیٰ نے کہ جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے دونوں کو ایک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مقام پنجتن پاک کا، خدا کی قسم۔ آئیے تو سرکار نے فرمایا ثم اتا مسجد قباء، پھر مسجد قباء میں آیا، فصلی فی صلاۃً، ایک نماز آ کے ادا کی، ایک نماز، فرمایا کان لہ کاجر عمرۃ، اللہ اسے ایک عمرے کا اجر عطا فرمائے گا۔ ساتویں حدیث پاک مختصر کرتا جاؤں، فرمایا من تطہر فی بیتہ،
جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا، ثم اتا فی مسجدی ھذا، پھر میری مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا، پھر میری مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا، ارشاد فرمایا فصلی فیہ، پھر اس نے آ کے نماز پڑھی، کان لہ کحجۃ کاملۃ، اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا، کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آخر میں سرکار، لوگ آج کہتے ہیں کہ کثرت سے نیکیاں کرو، حج کرو، طواف کرو، اللہ بخش دے، اللہ قبول فرما لے۔ ارے میں کہتا ہوں یہ کیوں کرتے ہو؟ جنت کے لیے۔ بعض علماء نے لکھا کہ جنت کے لیے عمل کرنا بھی شرک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اے دعا اللہ جنت عطا، نہیں، عمل کرو رب کی رضا کے لیے کرو، یہ بھی ریاکاری ہے، دکھلاوا کر رہے ہو، جنت کے لیے کرتے۔ اگر وہ مردود کر دے پھر کیا کرو گے؟ مقبول کروانی ہے تو اس کی رضا شامل کر، اس کے محبوب کی رضا شامل کر۔ فَأَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی عطاؤں کا ذکر ہوا نا، تو وہاں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول، غنی کرنے کی بات ہے، یہ فرمایا اللہ کے رسول نے لوگوں کو غنی کر دیا۔ یہاں شرک نہیں، یہ میں نے جملہ اس لیے بولا، اصل کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے اور یہ کیا بات کر دی، رضا تو اللہ کی ہوتی ہے، نہیں، اللہ کی رضا ہے اور مصطفیٰ کی بھی رضا ہے۔ کیوں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، جو خود اپنے حبیب کی رضا چاہتا اسے تم چھوڑ دو گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ منافقین کو چیڑی مصطفیٰ کی ذات تھے، جو منافق تھے، جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، وہ قرآن مانتے تھے، سب مانتے تھے، مصطفیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ فرمائے جھوٹے ہیں حبیب، جھوٹے ہیں یہ، ان المنافقین لکاذبون، قرآن فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ کبھی سچے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ان کے دل میں تو نہیں بستا، جو تیرے نہیں وہ میرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرا ہونے کے لیے اسے تیرے پاس آنا پڑے گا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ تو فرمایا جنت کہاں ہے؟ ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، پر میرے صحابہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ، یعنی جو سرکار کا روزہ جہاں ممبر تھا اس کے ساتھ تھا، حضور فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر سے چند قدم چل کے اپنے ممبر پر بیٹھوں تو یہ چند قدم میں چل کے آتا ہوں نا، جنت دیکھنی ہو تو وہی جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے۔ سرکار جہاں قدم لگا دیں اللہ اسے جنت بنا دے، کہو نا سبحان اللہ، اللہ اسے کیا بنا دے؟ جنت بنا دے۔ آپ لوگ جاتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک لکھی ما بین بیت منبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ بیان ختم ہو گیا، آخر میں ایک حدیث پاک اس کا جواب۔ یہ ساری حدیث پاک بیان کرنے کے بعد بھی بد مذہب نہیں رکتے، وہ حدیث پاک لے کے آتے نہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیا بات ہوئی، آپ کہتے ہو کہ سرکار کے روزے پہ جاؤ، حضور تو منع کرتے ہیں، کہاں سے منع کرتے ہیں؟ کہتے کہ حضور فرماتے ہیں لا تجعلوا قبری وثنا، میری قبر کو بت نہ بناؤ، میری قبر کو۔ ایک تو اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ مجھے خدا نہیں سمجھو، سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے سجدہ نہیں کرو، اللہ کی عبادت کرو، بت نہ بناؤ۔ تم جاؤ گے تو وہاں کئی طرح کے لوگ جائیں، کیا پتہ معاذ اللہ حضور کو سجدہ کر دیں، یہ ایک ان کی طرف سے اعتراض آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بت کی ڈیفینیشن تو کرو، تعریف تو کرو، بت ہوتا کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر جو مشرک ہو کے مرا، اس کو کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے باپ اس کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ اب بت کی تعریف، جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں ہے، جو تیری مدد نہیں کر سکتا۔ تو بت کون ہوا؟ جو نہ سنے نہ دیکھے نہ کسی کی مدد کرے۔ محدثین نے لکھا تمہارا بیڑا غرق کو، امت کو گمراہ کر رہے ہو، تمہیں حدیث پاک کا مطلب نہیں سمجھ آیا کہ سرکار فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے بت کی طرح نہ سمجھنا، کہو نا سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح بت سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، مدد نہیں کرتا، فرمایا نا 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 نا، میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے امتیوں، میں بت کی طرح نہیں، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، میں مدد بھی کرتا ہوں، ایک بار نہ ہو، 1000 بار آؤ، بلکہ وہی مر جاؤں مصطفیٰ تمہاری شفاعت بھی کرے گا۔ یہ حدیث پاک کا مطلب ہے۔
اور پھر اسی سے ریلیٹڈ حدیث پاک لا تجعلوا عیدن، کہتے ہیں تم حضور کے روزے پہ جاؤ گے، رش کرو گے، بھیڑ کرو گے، سرکار نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ عید عود سے نکلا، عود کا مطلب لوٹنا۔ ایک سال کے بعد عید الفطر آتی ہے، پھر 2.25 ماہ کے بعد عید الاضحیٰ آ جاتی ہے، ایسی بات ہے۔ عید نہ بناؤ، تو میں نے کہا کیا مطلب؟ اور مطلب یہ کہ سرکار فرماتے ہیں میرے پاس نہیں آؤ گے تو رش ہوگا۔ میں نے کہا تیرا بیڑا گھر کو یہ مطلب نہیں، عید نہ بناؤ۔ آئے ہے جن کے دلوں میں رب نے محبوب کی محبت رکھی ہو، جن کے دلوں میں قرآن کا فیض ہو، جن کا دل وہ فیض نگینہ ہو مصطفیٰ کے فیض گنجینہ سے، تو وہ پھر اس کا جواب دے کے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ عید تو 1 سال کے بعد آتی ہے، کہ تم 1 سال کے بعد آؤ گے؟ نہ بلکہ بار بار مصطفیٰ کے روزے پہ حاضری دیتے رہو۔ یہ مطلب عید نہ بنانا کہ 1 سال کے بعد منہ اٹھا کے چلے آؤ، محبت کرتے ہیں تو بار بار آؤ۔ من استطاع یموت بالمدینہ تھی، فرمایا جو مر سکتا مر جائے، مصطفیٰ کے مدینے میں مر جائے۔ فإنی اشفع لمن یموت بہا، کیوں کہ جو مصطفیٰ کے مدینے میں مرا، میں قسم کہتا ہوں، برسر اعلان کہتا ہوں کہ میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا۔ مر گیا تو اس کی شفاعت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ یہ شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہو سکتا کہ بار بار کے شرک ایک فتوی نہیں دیا کرو۔ اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، بس بیان اپنا ختم، کیونکہ حضور نے فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم میں خوف نہیں کرتا کہ میرے بعد میری امت شرک کرے گی۔ ان شیطان قد یائس، فرمایا شیطان مایوس ہو چکا ہے، ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم شرک کرو۔ امت شرک نہیں کر سکتی۔ جب سرکار فرماتے امت شرک نہیں کر سکتی، تو بریلوی لوگ، حنفی لوگ، سنی لوگ، عاشقان مصطفیٰ اگر میلاد مصطفیٰ کرے تو یہ شرک نہیں، مستحب ہے، نہیں کرو گناہ بھی نہیں۔ جو کرتا ہے اس پہ شرک کا فتویٰ تو نہیں دے دو۔ ولی کے مزار پہ جانا شرک نہیں، حضور صحابہ کے مزار پہ گئے، نیاز رکھ کے دعا کرنا شرک نہیں، مصطفیٰ نے دمبا ذبح کر کے گوشت رکھ کے اپنی امت کے لیے سال ثواب کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے۔ کہاں جاؤ گے؟ ہر چیز کا ریزن ہے، ہر چیز کا جواب قرآن اور حدیث سے ہے، پھر کیوں شرک کہتے ہو؟ تو پتہ چلا کہ غالب شعور ہے، بات کچھ اور ہے، دل سے نکال، بغض نکال، حسد نکال، ان کا ہو جا کہ جن کا مصطفیٰ ہو گئے ہیں، ان سے پیار کر کہ جن سے سرکار پیار کرتے ہیں، جو مصطفیٰ کے پیارے ہو گئے، پھر یہ شرک کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، یہ فیکٹریاں کارخانے بند ہو جائیں گی۔ کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ مان انہی کو جانا، انہی کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ غیر کی طرف کیوں جاتا ہے جب انہی کو جانا، انہی کو مانا؟ میری امام فرماتا ہے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ۔